بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آج ہمارا ویڈیو ہے یہ ہے ایکسیپشنز ٹو دا لا آف ڈیمانڈ. جو ہے لا آف ڈیمانڈ ہم نے پڑھا، اس کا اپوزٹ کن چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، کہاں پر یہ لا آف ڈیمانڈ اپلیکیبل نہیں رہتا ہے. اس کا پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس ویبلن گڈس. یہ ویبلن گڈس ہوتے کیا ہے یہ ہم جانیں گے. ویبلن گڈس ایک امریکن اکنامسٹ تھا جس کا نام تھا تھارسٹن ویبلن. اسی نے یہ کنسپٹ دیا، ویبلن گڈس کا کنسپٹ اسی نے دیا. یہ ویبلن گڈس ہوتے کیا ہے؟ یہ ویبلن گڈس لگزوریس گڈس ہوتے ہیں. وہ گڈس جو کنزیومر خریدتا ہے، کس لیے وہ خریدتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے میں ہی ہوں بس، باقی کوئی نہیں ہے. اس لیے دکھاوا کے لیے جو گڈس استعمال ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ویبلن گڈس. ویبلن گڈس کے لیے ہم نے پڑھا کہ جب پرائس انکریز ہوتا ہے تو ڈیمانڈ ڈکریز ہوتی ہے، پر جب ویبلن گڈس کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اپوزٹ ہوتا ہے، جہاں پر نیگیٹو ریلیشن شپ نہیں رہتی ہے. ہم نے لا آف ڈیمانڈ میں پڑھا ہے کہ نیگیٹو ریلیشن شپ ہے پرائز اور کوانٹیٹی ڈیمانڈ میں، پر جب ویبلن گڈس کی بات ہوتی ہے نا یہاں پر اپوزٹ نہیں ہوتا ہے، یہاں پر پازیٹیو ریلیشن ہوتی ہے. کیونکہ یہ تو کنزیومر اسی لیے خریدتا ہے کیونکہ اس کو دکھاوا کرنا ہے، اس کو دکھانا ہے لوگوں کو کہ میں سب سے بڑا ہوں. وہ دکھاوے کے لیے یہ کنزیوم کرتا ہے، یہ چیزیں استعمال کرتا ہے دکھاوے کے لیے. اسی لیے جب ان کا پرائس انکریز ہوتا ہے، ویبلن گڈس کا پرائس جب انکریز ہوتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی انکریز ہوتی ہے. ویبلن گڈس کی ایگزامپل جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لگزوریس کارز آتے ہیں، لگزوریس واچ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ آتے ہیں، اور فائن وائن، جو ہائی کوالٹی کا وائن، شراب جو ہوتا ہے ہائی کوالٹی کا، یہ بھی ویبلن گڈس میں آتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس کا وہ آتا ہے گفن گڈس. گفن گڈس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ان کا پرائس انکریز ہوتا ہے، گفن گڈس کا پرائس جب انکریز ہوتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی انکریز ہوتی ہے. یہ گفن گڈس ہوتے کیا ہے یہ ہم سمجھیں گے. گفن گڈس دا لو پرائزڈ پروڈکٹس. گفن گڈس وہ گڈس ہوتے ہیں جن کا پرائس لو ہوتا ہے، ان کا کوئی سبسٹیوٹ موجود نہیں ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی سبسٹیوٹ کوئی تو بہت کم سبسٹیوٹ اس کا ملتا ہے گفن گڈس کا. یہ کنسپٹ کس نے دیا تھا؟ یہ سر رابرٹ گفن جو ہے اسی نے یہ کنسپٹ گفن گڈس کا دیا تھا. اس میں کون سے چیز آتے ہیں؟ اس میں آتے ہیں پروڈکٹس نیسیسری ٹو فلفل دا نیڈ فار دا فوڈ. اس میں وہ پروڈکٹس آتے ہیں جو نیسیسری ہے، جو لوگوں کے لیے نیسیسری ہوتی ہے، زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں نیسیسری ضروری ہے لوگوں کے لیے، کنزیومر کے لیے جو چیزیں نیسیسری ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ چیزیں اس میں آتی ہے. جیسے ہم اس کے لیے ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ جو پیٹیٹو فیمائن جو آئی تھی، پیٹیٹو فیمائن کہاں آئی تھی؟ وہ آئی تھی ایئرلینڈ میں. پیٹیٹو فیمائن جب وہاں پہ آئی تو لوگوں نے کیا کام کیا؟ لوگوں نے زندہ رہنے کے لیے پیٹیٹو فیمائن آئی نا تو لوگوں نے پیٹیٹوز کنزیوم کرنا نہیں چھوڑا. کیونکہ اگر وہ دوسری چیز اس وقت لیتے، اگر وہ لیتے، میٹ کا پرائس ہائی تھا، اوپر سے فیمائن تھی. ایک تو پیٹیٹو فیمائن وہاں پہ تھی، لوگوں کی انکم کم تھی. نیوٹریشن لیول کمپلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میٹ کو چھوڑا اور پیٹیٹوز کا ہی استعمال کنٹینیو کیا. یہ گفن گڈس وہی گڈس ہوتے ہیں، لو کوالٹی گڈس ہوتے ہیں گفن گڈس، جن کا پرائس کم ہوتا ہے. گفن گڈس انہی کو کہتے ہیں. ان کا سبسٹیوٹ کم ہمیں ملتا ہے. جیسے اس کی ایگزامپل ہے بریڈ، ویٹ، رائس، انہیں کہتے ہیں گفن گڈس. ویبلن گڈس دیکھتے ہیں. اٹس اے ٹائپ آف luxury goods named after American economist Thorstein Veblen, for which the demand increases as the price increases. Example: luxury cars, fine wine, luxury watch, etc. Giffen goods are low priced products, the demand for which rises along with the price. ان کی ڈیمانڈ، جب ان کا پرائس بڑھتا ہے تو ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی ہے گفن گڈس کا. These products are necessary to fulfill the need for food. یہ میں نے پہلے ہی بولا کہ یہ ضروری ہوتے ہیں کنزیومر کے لیے، یہ ضروری ہوتے ہیں تاکہ اس کی جو فوڈ کی ڈیمانڈ ہے، نیوٹریشن لیول جو اسے کمپلیٹ کرنی ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ انہیں گفن گڈس کا استعمال کرتا ہے. اینڈ دے ہیو اونلی فیو سبسٹیٹیوٹس.
یہ بھی میں نے بولا کہ ان کا سبسٹیٹیوٹ جو ان کے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ایگزامپل اس کی ہے بریڈ ویٹ رائس. اس کے بعد آتا ہے انفیریئر گڈ. انفیریئر گڈس ہوتے کیا ہے؟ انفیریئر گڈس لو کوالٹی گڈس ہوتے ہیں. لو کوالٹی گڈس ہوتے ہیں. زیادہ تر غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہی یہ گڈس استعمال کرتے ہیں. اس میں کیا آتا ہے انفیریئر گڈس میں؟ انفیریئر گڈس میں ہمارے پاس ایگزامپل ہے یوزڈ کارز. جو سیکنڈ ہینڈ کارز ہم استعمال کرتے ہیں وہی آتے ہیں اس میں انفیریئر گڈس میں. انفیریئر گڈس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب کنزیومر کی انکم انکریز ہو جاتی ہے، کنزیومر کی انکم جب انکریز ہو جاتی ہے تو وہ یہ انفیریئر گڈس استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ ہائی کوالٹی گڈس کی طرف جاتا ہے، نارمل گڈس کی طرف جاتا ہے، انفیریئر گڈس کا استعمال کم کرتا ہے. یہ یہاں پر خلاف ہو جاتا ہے لا آف ڈیمانڈ کے لیے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ایک کنزیومر کی انکم زیادہ ہوتی ہے تو وہ گڈس کی ڈیمانڈ زیادہ کرتا ہے. کون سے گڈس کی؟ نارمل گڈس کی. یہ انفیریئر گڈس یہاں پر کیا بنتا ہے؟ پھر کس کے لیے؟ جو لا آف ڈیمانڈ ہے اس کے لیے انفیریئر گڈس بھی کیا بنتے ہیں؟ اپوزیشن بنتا ہے انفیریئر گڈس کس کا؟ لا آف ڈیمانڈ کا. اور لو کوالٹی گڈس وین دا انکم آف دا کنزیومر انکریز. جب ایک کنزیومر کی انکم انکریز ہوتی ہے، کنزیومرز بگن بائنگ مور کاسٹلی سبسٹیٹیوٹس. کنزیومر کیا کام کرتا ہے؟ جب اس کی انکم بڑھ جاتی ہے تو وہ جو اگلا کوئی اور سبسٹیوٹ ہوگا ہائی کوالٹی والا سبسٹیوٹ، یہ انفیریئر گڈس کو چھوڑ دیتا ہے اور کس گڈ پہ چلا جاتا ہے؟ نارمل گڈس پہ، جو اس کا سبسٹیوٹ ہوگا ہائی کوالٹی کا، اس سے تھوڑا ہائی کوالٹی کا. جیسے ایگزامپل ہے ہمارے پاس کارز، لو کوالٹی کلوتھنگ ایٹسٹرا، یہ انفیریئر گڈس. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نیسیسٹی گڈس. نیسیسٹی گڈس کون سے گڈس ہوتے ہیں؟ نیسیسٹی گڈس، یہ ورڈ سے ہی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ ضروری ہے، یہ گڈس ضروری ہے کنزیومر کے لیے. چاہے کنزیومر کی انکم کم ہو یا زیادہ ہو، پھر بھی یہ نیسیسٹی گڈس استعمال کرتا ہے. اس میں ایگزامپل کیا ہے ہمارے پاس؟ میڈیسن ہے، فوڈ ہے، ڈرنک ہے. اس کے بغیر اگر اس کا پرائس جتنا بھی بڑھ جائے نا، چاہے کم ہو جائے، پھر بھی کنزیومر کو یہ لینے ہی ہے. میڈیسن زندہ رہنے کے لیے کسی کو میڈیسن چاہیے تو وہ لے گا ہی، کیوں نہیں لے گا؟ فوڈ زندہ رہنے کے لیے، فوڈ زندہ ہے، نیسیسٹی گڈ ہے یہ. اس لیے جب نیسیسٹی گڈس کا پرائس کم ہو یا زیادہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی لا آف ڈیمانڈ کے خلاف جاتا ہے. کیونکہ لا آف ڈیمانڈ میں ہم نے پڑھا تھا جب پرائس انکریز ہوتا ہے تو ڈیمانڈ ڈکریز ہوتی ہے. پر نیسیسٹی گڈس کی جب ہم بات کرتے ہیں، چاہے پرائس انکریز ہو جائے یا ڈکریز ہو جائے، نیسیسری گڈس جو ہے ان کی ڈیمانڈ کم یا زیادہ نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے 5th پوائنٹ، پرائس چینج ایکسپیکٹیشنز. اگر کنزیومر کو لگے کہ فیوچر میں پرائس انکریز ہونے والا ہے کسی پروڈکٹ کا، مان کے چلو شوگر کا پروڈکٹ انکریز ہونے والا ہے، تو یہ کنزیومر کیا کام کرے گا؟ یہ ایک ہی ساتھ ڈیمانڈ زیادہ کرے گا. اگر اس کو لگے کہ پرائس زیادہ ہی بڑھے گا، کوئی بھی پرائس اگر اس وقت ہو اس کے پاس، اگر 50 روپے کا kg ملتا ہے تو یہ لے گا، کیونکہ اگر اس کو لگتا ہے کہ ایک kg 100 میں ملے گا، بعد میں فیوچر میں 100 میں ملے گا، یہ ڈیمانڈ کرے گا زیادہ، یہ اس پر ڈیمانڈ کرے گا زیادہ. پرائس ایکسپیکٹیشن بھی لا آف ڈیمانڈ کے خلاف جاتا ہے. اور ایک پوائنٹ آتا ہے ہمارے پاس انکریز ان انکم. جب ایک کنزیومر کی انکم انکریز ہوتی ہے، آٹومیٹیکلی اس کی ڈیمانڈ بھی انکریز ہوتی ہے. انکم انکریز ہونے پر کنزیومر کی ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے. انکم جب کم ہوگی کنزیومر کی، وہ کم یہ چیزیں استعمال کرے گا اور لا آف ڈیمانڈ کے خلاف جاتا ہے. یہ انکریز ان انکم جو ہے ہمارے پاس پوائنٹ، یہ بھی لا آف ڈیمانڈ کے خلاف جاتا ہے.